شریف کے جلوہ نائبین خیر مورا، حاضرین محفل، خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب کے ساتھ بیدار ہو کر عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی جان میں دیوانہ وار بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جن مرحومہ کو ثواب پہنچانے کی غرض سے حضور کی پیاری پیاری محفل منعقد ہے، میں چاہتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، کافی دیر سے اس پروگرام کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے ایک مضبوط قاری قرآن، جنہوں نے پوری زندگی مذہب و ملت اور قوم کی خدمت کیے ہیں، واصف شاہ ہدا، خطیب باوقار، نقیب اہل سنت، حضرت قاری صلاح الدین صاحب قبلہ اظہر القادری، آپ کے گاؤں کے ایک عظیم فرد ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا مسلک آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ نے ان کو سماعت کیا۔ مداح خیر الانام حضرت حافظ و قاری محمد غزالی صاحب، جن کی مضبوط آواز نے آپ کو محظوظ کیا، آپ نے ان کو سماعت کیا۔ اس سے پہلے خطیب باوقار حضرت علامہ مولانا محمد توصیف صاحب قبلہ ایک مضبوط پیغام عقیدے کے حوالے سے آپ تک پہنچائے اور آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ اور زور بیانی عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری نعتیں آپ سماعت کیے اور یہی نعت آپ سنتے رہے، دنیاوی گانوں کو چھوڑ کر۔ کبھی آپ کا دل جب گھبرائے تو اعلیٰ حضرت نعت کے کچھ شعر یاد کر لیا کرو،
یا بزرگوں کے کلام کو یاد کر لیا کرو اور اسی کو پڑھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا اپنا اپنا ترانہ گا رہی ہے، اب دنیا اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ صرف قوم مسلم یہ واحد قوم ہے کہ یہ کبھی تھوڑا یہودیوں کا حصہ لے لیے، کچھ اسرائیلیوں کا حصہ لے لیے، کچھ اسرائیلیوں کا حصہ لے لیے، یہ سب کی نقل کرتے ہیں۔ سچ۔ اب یہ سب چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں مذہب اسلام میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے کسی کی نقل نہیں کیا ہے، پوری دنیا اسلام کی نقل کر رہی ہے۔ تو آپ بھی اپنے غم اور خوشی میں، خلوت و جلوت میں کسی اور کی نقل نہ کریں۔ آپ کو اگر نقل ہی کرنی ہے تو حضرت صدیق اکبر کی نقل کیا کریں، اصحاب رسول کی نقل کیا کریں، اہل بیت اطہار کی نقل کیا کریں، غوث اعظم اور غریب نواز کی نقل کیا کریں۔ دنیا کی نقل کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، اور ان اللہ والوں کی نقل کرو گے تو آباد کر دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بیٹھو، تم نعت رسول پڑھا کرو۔ تو آپ نے نعت سماعت کی۔ حضرت حافظ محمد غزالی صاحب قبلہ نے دعوت دیتے وقت یہ بتایا کہ جناب کرم محمد صاحب کی والدہ کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ آج ان کی روح کو فائدہ اور راحت اور سکون دینے کے لیے اور ان کی روح پر ثواب پیش کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں ذکر رسول کی محفل سجائی جائے گی۔ ان لوگوں کا حکم ہوا، میں آپ تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے آ گیا۔ پہنچنا میرا کام تھا، پیغام دینا بھی میرا کام ہے، اور سننا یہ آپ کا کام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کا دفتر کھولوں گا تو آپ سو کر نہیں بلکہ نیندوں کو قربان کر کے اور حضور کی محبت میں تازہ دم ہو کر آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اجازت ہے سناؤں؟ ہاں بھائی، میں بورہا پاگل نہیں ہوں۔ ہاں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، نہ کوئی میں سر پھرا انسان کہ قاری صلاح الدین صاحب قبلہ جہاں چاہیں وہاں بٹھا دے۔ یہ جہاں چاہیں جہاں بلا سکتے ہیں، مگر ہر جگہ میں بولوں یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ سب لوگ سو جائیں تو میں پاگل ہوں کیا کہ میں مشین ہوں؟ ٹیپ ریکارڈ تو ہوں نہیں، نہ موبائل ہوں کہ بٹن دبا دو اور چاہے آپ سو، چاہے بھاگو، چاہے جاگو اور میں آپ کو سناتا رہوں۔ عقل مند ہوں، عقل مند ہوں، پاگل اور دیوانہ نہیں ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ حضور صاحب مدینہ کا دیوانہ، سبحان اللہ۔ اور جو مدینے کے حضور کا دیوانہ ہوتا ہے اور جب وہ دیوانگی کی کتاب کھولتا ہے تو دنیا کے پاگلوں کے بیچ میں اس کی کتاب نہیں کھلتی ہے، حضور کے دیوانوں کے بیچ میں کتاب کھلتی ہے۔ اور جب حضور کے دیوانے حضور کے پیغام کو سن کر ان پر دیوانگی تاری ہوتی ہے تو فجر تک جلسہ چلے، بس دیوانے یہ کہتے ہیں بھر بھر کے جان دیتے رہو، ہم سو کر نہیں بلکہ جاگ کر پیغام محمد کا نام دیتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بیٹھو، ماشاءاللہ، بیٹھو، اب بہت کچھ آپ کو سننا ہے۔ نوجوانوں بیٹھ جاؤ،
میں اس وقت انہی لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں. ادھر ادھر نہ دیکھو, اب کوئی آنے والا نہیں ہے. جس کے نصیب میں یہ محفل لکھی تھی وہی لوگ آئے, اور آپ آئے نہیں, بلائے گئے. اور تمہیں کسی دنیا دار نے نہیں بلایا ہے, ہم سب کے پروردگار نے بلایا ہے. بے شک بے شک. اس لیے بیٹھ جاؤ, بیٹھو. اور اگر زیادہ اکتاہٹ ہو تو بتا دو, ہم سلام کے کچھ شعر یاد کر لیے ہیں تو اس کو پڑھ دیں گے. اب قاری صلاح الدین صاحب جب دعا کرتے ہیں تو ان کا بچا کچا کوئی جملہ جب میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتا تو وہ دعا میں استعمال بھی کر لیتے ہیں. یعنی اس وقت اس پوزیشن میں ہم ہیں کہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو سلام بھی پڑھا سکتے ہیں, اور زیادہ نیند کا غلبہ ہوگا تو ایک دو شعر پڑھا کر کے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. مگر کھانا کھایا ہوں, دعا کے نیت سے حافظ غزالی نے کھانا نہیں کھلایا ہے اور نہ ان کے بہنوں ہی نے کھلایا ہے, دعا سے پہلے تقریر کی نیت سے کھانا کھلایا ہے. اب آپ کس لیے آئے ہیں؟ سننے کے لیے آئے ہیں. تو آپ کی نیت ہے کہ میں سنوں گا, تو ایسے سنو گے. بیٹھو نوجوانوں, بہت کچھ مجھے کہنا ہے. اس وقت میں تمہیں لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو, کہاں پھر رہے ہو؟ آؤ اپنے اسلام کے قریب. دنیا سے سب کو جانا ہے, اور اس دنیا میں جو جو کر کے جاؤ گے اپنے مولا کے بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہے. بیٹھو. اب غیروں کے پیچھے نہ گھومو, اب غیروں کی نقل نہ کرو, اب غیروں کے گھر کو آباد نہ کرو, اب عیاشیوں کے گھر کو آباد نہ کرو, اب عیاشیوں کے ہوٹل کو آباد نہ کرو, اب کسی کی بیٹی اور بہو اور بچیوں پر نظریں بد نہ ڈالو, بلکہ آپ تمہیں عیاش خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, غلط گھروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جانے کے لیے تمہیں مسجد کا راستہ بتایا ہے, مدرسوں کا راستہ بتایا ہے, علماء کے مدرسوں کا راستہ بتایا ہے. تمہاری کامیابی ان غلط گھروں میں نہیں مل سکتی ہے. اگر ملے گی تو اللہ کے گھر میں ملے گی اور رسول اللہ کے گھر میں ملے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھو, اس گھر سے ناتا رشتہ رکھو جہاں پر ایک سجدہ ایک بار کرو گے تو اللہ نہ جانے کتنے بار آپ کو سربلند کرے گا. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی, یہ بھی سنیں. تم اپنے حقوق لے لو, یہ بیٹیاں اپنی حقوق لے لیں. تم علی کی سیرت پڑھ لو, بے شک. تم اصحاب رسول کی سیرت پڑھ لو. یہ ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ زہرا کے سبق کو ان کی سیرت کو پڑھ لیں. آپ صدیق اکبر کی تاریخ کو پڑھ لو. یہ بیٹیاں حضرت عائشہ کی سیرت کو پڑھ لیں. آپ حضرت خالد بن ولید کے کردار کو پڑھ لو. یہ عورتیں حضرت ام حبیبہ کے درس کو دوہرا لیں. اگر ادھر عائشہ کا اتہاس ہوگا, عائشہ کی سیرت ہوگی, عائشہ کا کردار ہوگا, فاطمی ضابطہ ہوگا, فاطمی رسول ہوگا, اور ادھر صدیق اکبر کا طریقہ ہوگا, حضرت علی کا کردار ہوگا, تو پھر وہی دور آئے گا کہ ادھر بھی نیکوکار ہوں گے اور ادھر بھی عورتیں بھی نیکوکار ہو جائیں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ